اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید نوروز کی حقیقت اور اس میں کیا کرنا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے کہ جس دن وہ گناہ نہیں کرتا، یعنی انسان چاہے تو وہ ہر دن عید کا دن منا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ عید نوروز نیا دن، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے لیے یہ نیا دن تھا، عید نوروز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نجات پائے، جو بچ گئے تھے ان کے لیے یہ نیا دن تھا۔ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو مومنوں کے لیے وہ دن عید نوروز تھا، نیا دن تھا۔ لہذا یہ عید نوروز 21 مارچ کو منایا جاتا ہے، اور اس کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ نے منع نہیں کیا، مجتہدین نے بھی کہا کہ اس کو رجائے مطلوبیت کے تحت، یعنی قربتاً للہ کے تحت اس کو منا سکتے ہیں، اور منانا عبادت ہے۔ بس دیکھیں نا، ماہ حقیقی معنوں میں عام دین کے بنیادی اصولوں سے آگاہ نہیں ہوتے۔ مثلا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ زوال کے وقت جو ہے وہ قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں، نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ حالانکہ زوال کا مقصد یہ نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں جب چاہیں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اسی طرح پورے سال میں آپ جو ہے وہ کسی وقت میں خوشبو لگانے سے منع نہیں کیا گیا، اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کیا گیا، اور روزہ رکھنا، یعنی آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن 2 دن پورے سال میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور 10 محرم کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، کراہت ہے، فاقہ کرے۔ اور باقی جو ہے وہ اس لیے یہ عید نوروز کے دن انسان کو اچھا لباس پہننا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور نماز ظہر عصر کے بعد یہ 4 رکعت نماز پڑھے تو اس کا اجر 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز قربتاً اللہ، رجائے مطلوبیت کے تحت پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز قربتاً اللہ، اور سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ ناس اور 10 مرتبہ سورہ فلق۔ اس کی تلاوت کریں، نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگے تو خالق کائنات آپ کے ان اعمال کے صدقے میں پروردگار آپ کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب اس طریقے سے نوروز منائیں، یہ نہیں ہے نوروز جو ہے وہ آپ اس دن کو میلہ لگا لیں، یا ڈھول مارنا شروع کر دیں، یا جو ہے وہ کبڈی کا مقابلہ کرا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جانوروں کے جلسے کرا رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو کام ویسے ہر صورت ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ڈھول مارنا ویسے بھی حرام ہے، اور اپنے بچے کی شادی پر کرنا بھی حرام ہے، تو اسی طرح اگر امام کی ولادت اور خوشی ہو وہاں مارنا جو ہے وہ اور زیادہ گناہ ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح عید نوروز ہوں یا عید مبالہ ہوں یا عید غدیر ہوں، اس طرح ان ایام کو منائے کہ جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، تاکہ اس کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہو۔